بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک بحث جاری ہے۔ وہ بحث ہے مفتی طارق مسعود کے حوالے سے۔ مفتی طارق مسعود پہ یہ الزام عائد کیا گیا کہ مفتی طارق مسعود نے معاذ اللہ مولا علی کی شان میں گستاخی کی ہے، اور ٹویٹر پہ ان کے خلاف ایک ٹرینڈ بھی چلایا گیا، اریسٹ مفتی طارق مسعود #، کے نام سے۔ تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی مفتی طارق مسعود نے معاذ اللہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں گستاخی کی ہے، یا معاذ ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا؟ دوسری جانب کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کروایا گیا۔ تو اس پہ بھی ہم ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے۔ ناظرین، بڑی اہم ویڈیو ہے، کچھ حقائق ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینی ہے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ جو آئندہ کی آنے والی نئی ویڈیوز ہیں اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، آج سے چند ہفتے قبل سیالکوٹ کے اندر ایک سانحہ پیش آیا تھا۔ اس سانحے کے اندر سیالکوٹ میں ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے مینیجر پہ، جو ایک سری لنکن مینیجر تھے، اس پہ یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ اس نے توہین مذہب کی ہے، اور پھر بعد میں وہاں کے جو فیکٹری کے ورکرز تھے انہوں نے اس مینیجر پہ تشدد کیا، انہیں لاٹھیاں ماری، پتھر برسائے اس پہ اور اسے ہلاک کر دیا، اور بعد میں اس مینیجر کی لاش کو بھی جلا دیا۔ لیکن بعد میں جب اس واقعے کی تحقیق کی گئی، اس پہ کیس چلایا گیا، تو پتہ چلا کہ اس مینیجر نے کوئی گستاخی نہیں کی تھی، بلکہ ان ورکرز کی ذاتی رنجش تھی، جس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اس مینیجر پر گستاخی کا جھوٹا الزام لگایا۔ تو ہمارے یہاں بڑی معذرت کے ساتھ ہم مدعی بھی خود بن جاتے ہیں، ہم کسی پہ بھی گستاخی کا الزام بھی لگا دیتے ہیں، پھر مفتی بھی خود بن جاتے ہیں، فتویٰ بھی خود صادر کر دیتے ہیں، اور بعد میں پھر ہم قاضی بھی بن جاتے ہیں اور اس فتوے کو نافذ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو مفتی طارق مسعود والا معاملہ ہے، ان کا ایک کلپ سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا، سیاق و سباق سے ہٹا کے ایک ویڈیو پوری نہیں، ویڈیو میں سے چھوٹا سا کلپ نکالا گیا، نہ اگلی بات کا پتہ نہ پچھلی بات کا، چھوٹا سا کلپ نکالا گیا اور اسے سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا، اور اسے گستاخی کا نام دیا گیا، گستاخی کا رنگ دیا گیا۔ ناظرین اکرام، سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ سچائی کو جھوٹ کے ساتھ پیش کر سکتے ہو اور جھوٹ کو سچائی کے ساتھ پیش کر سکتے ہو، اور سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ مینار کو کنویں اور کنویں کو مینار بنا کے پیش کر سکتے ہو۔ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ گستاخ رسول کو عاشق رسول اور عاشق رسول کو گستاخ رسول بنا کے پیش کر سکتے ہو۔ تو ناظرین اکرام، مفتی طارق مسعود کی پوری ویڈیو نہیں، ویڈیو میں سے ایک چھوٹا سا کلپ سیاق و سباق سے ہٹا کے نکالا گیا اور اسے سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا، اور پھر اسے گستاخی کا رنگ دیا گیا کہ معاذ اللہ مفتی طارق مسعود نے مولا علی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب انہوں نے یہ کلپ نکالا تو کیا انہوں نے کسی مفتی کے سامنے وہ کلپ پیش کیا؟ کسی مفتی نے اس پہ فتویٰ لگایا کہ کیا واقعی مفتی طارق مسعود کی اس پہ گستاخی بنتی ہے؟ انہوں نے ہرگز کسی مفتی کو وہ کلپ نہیں سنوایا، بلکہ خود ہی وہ کلپ وائرل کر دیا۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے مفتی طارق مسعود کی کوئی وضاحت نہیں مانگی کہ مفتی طارق مسعود اس حوالے سے کوئی وضاحت پیش کریں کہ مفتی طارق مسعود کا اس حوالے سے کیا موقف ہے۔ حالانکہ بعد میں ان کی وضاحت بھی آئی، جو میں ویڈیو میں آگے چل کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن انہوں نے خود ہی کلپ نکالا چھوٹا سا کاٹ کے، بعد میں اسے وائرل کیا اور گستاخی کا رنگ دے دیا۔ ناظرین، یہ جو کلپ نکالا گیا یہ کلپ آج کا نہیں ہے، بلکہ یہ کلپ 2-3 سالہ پرانا ان کا ایک کلپ تھا، جسے آج اس میں سے کلپ نکالا گیا اور اسے وائرل کیا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی گستاخی تھی تو یہ 2-3 سال پہلے انہوں نے کیوں نہیں ان پہ یہ الزام لگایا؟ تو یہ آج ان کو یاد آنا تھا کہ مفتی طارق مسعود نے معاذ اللہ مولا علی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو ان باتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ محض ایک مفتی طارق مسعود کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا، محض ان کے خلاف ایک یہ الزام لگایا گیا، حالانکہ انہوں نے مولا علی کی شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں کی، کیونکہ مفتی طارق مسعود کا اس حوالے سے بیان بھی سامنے آیا، انہوں نے ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اب اس پہ یہ کوئی نہ کہے کہ یہ تو ٹویٹ ہے اور ٹویٹ کوئی بھی کر سکتا ہے ان کی جانب سے، اور یہ ٹویٹر آئی ڈی فیک بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ یہ نیچے ان کا آڈیو پیغام بھی موجود ہے، اور یہ آڈیو پیغام ان کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہے، اور اگر کوئی وہ سننا چاہے تو ان کے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی طارق مسعود پہ جا کے وہ سن بھی سکتا ہے۔ تو میں وہ ان کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور ان پر ایمان اہل سنت اور اہل تشیع کا متفقہ عقیدہ ہے، بندہ ان کی شان اقدس میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے بیان سے ادھوری بات لے کر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ قطعی غلط اور بے بنیاد ہے۔
یعنی مفتی طارق مسعود کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ مولا علی کی شان میں گستاخی تو دور کی بات ہے گستاخی کرنا، بلکہ ان کے شان میں گستاخی کا کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور مفتی طارق مسعود کا یہ کہنا تھا کہ ان کی جو ویڈیو میں سے چھوٹا سا کلپ سیاق و سباق سے ہٹا کے، جو میں نے پہلے عرض کیا، سیاق و سباق سے ہٹا کے چھوٹا سا کلپ نکالا گیا اور اسے گستاخی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ ناظرین، جس وقت مفتی طارق مسعود کا یہ وضاحتی بیان سامنے آیا تو انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جنہوں نے یہ ان کے خلاف ٹرینڈ چلایا تھا وہ کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود کا وضاحتی بیان آ گیا اور ان کی نیت میں کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں تھی، انہوں نے کوئی اس قسم کا ٹرینڈ نہیں چلایا، بلکہ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف طوفان بدتمیزی قائم ہے اور ابھی بھی یوٹیوب پہ کچھ لوگ ان کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود نے معاذ اللہ مولا علی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو آئیے اب دوسری بات کی طرف چلتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے مفتی طارق مسعود کے خلاف یہ پروپوگنڈا کیا اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی۔ یہ ٹویٹ آپ کی موبائل سکرین پہ آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوگا، حافظ شام الہی ظہیر انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، طارق مسعود صاحب کے خلاف روافظ و ہم نواؤں کی حالیہ جیلی کمپین مرزا جیلمی کی ذلت و رسوائی کا رد عمل ہے، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں، جھوٹ سر عام رسوا ہو رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح مرزا جیلمی کا بانڈا بیچ چوراہے میں پھوٹ چکا، فیس سیونگ کے لیے اور 6 ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین، میں تھوڑی سی اس پہ وضاحت کر دوں کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب کا معاملہ کیا ہے۔ ناظرین، آج سے کچھ سال پہلے یوٹیوب پہ ویڈیو کلپ کے ذریعے ان کی ایک بحث شروع ہوئی تھی کچھ فقہی مسائل پہ۔ تو پہلے تو یہ ویڈیوز میں ایک دوسرے کو جواب دیتے رہے، پھر مفتی طارق مسعود نے انجینئر محمد علی مرزا کو اس پہ چیلنج کیا کہ آپ میرے سامنے بیٹھو اور بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا نے مفتی طارق مسعود کا یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا۔ تو جب ان کے وہ ٹائم وغیرہ طے ہو گیا تو مفتی طارق مسعود جو ہے وہ جیلم گئے۔ جیلم جانے کے بعد جب انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی انجینئر محمد علی مرزا سے تو ان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ تو مفتی طارق مسعود نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا کہ میں 48 گھنٹے جیلم میں موجود ہوں، اگر انجینئر محمد علی مرزا نے میرے سے رابطہ نہ کیا تو میں ان کی شکست تسلیم کروں گا۔ آپ وہاں مفتی طارق مسعود صاحب وہاں جناب 48 گھنٹے رہے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے کوئی بھی رسپانس نہ آیا، تو آپ واپس آ گئے اور بعد میں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ اس مناظرہ ہار چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا، میں نے انہیں 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا۔ بعد میں انجینئر محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے مفتی طارق مسعود سے کہا تھا کہ آپ اکیلے آنا، وہ ساتھ لوگوں کو لے کے آئے تھے، تو اس لیے میں نے ان سے مناظرہ نہیں کیا۔ تو اس حوالے سے ان کی آپس میں بحث ابھی بھی ویڈیو کلپس کے ذریعے ایک دوسرے کو جوابات دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ حافظ شام الہی ظہیر کا کہنا تھا کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کروایا۔ تو ناظرین، فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے چینل کا رکھیے گا خیال، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہباں۔